सुनो डिजिटल के साथ मैं हूं सुहेल अब्बास बलोच। आज कस्टम का आलमी दिन है और इस दिन की मुनासबत से कस्टम हुकाम की जानिब से भरपूर स्मगलिंग के तदारुक के लिए एक तकरीब का भी इनकाद किया जाता है और मुज़र सेहत मंशियात छालिया समेत दीगर सामान जो है उसको नज़र आतिश किया जाता है। आपने बड़े बड़े होटलों में देखा होगा शराब फ़रोख्त हो रही होती है, लेकिन आज यहाँ पर शराब फ़रोख्त नहीं होगी बल्कि उस पर ये बलडोज़र चलाया जाएगा और इसको बलडोज़र के नीचे रौंदा जाएगा और मकसद सिर्फ़ एक ही है कि इस जो मुज़र सेहत चीज़ें हैं या जो स्मगलिंग की रोकथाम है उसमें कलीदी किरदार अदा करना है हर शहरी ने। हमारे साथ चीफ़ कलेक्टर बासित मकसूद अब्बासी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आज का दिन क्या आपकी तरफ से पैगाम देता है आवाम को, आम शहरी को और स्मगलर को? देखिए, ये कस्टम्स का आलमी दिन है और इसके मौके पर आज जो हमारा मोटो है वो भी यही था कि एफिशिएंसी, सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी। सिक्योरिटी से मुराद यही है कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी, हेल्थ की सिक्योरिटी भी, हमारी जो आइडियोलॉजिकल सिक्योरिटी, हर तरह की जो सिक्योरिटी है उससे मुल्क को और मुल्क की जो आवाम है उनको महफूज रखना। तो ये जो आज हम नज़र आतिश करते हैं इसका मकसद सिर्फ ये चीज़ बताना होता है कि ऐसी तमाम चीज़ें जो बेशक अदरवाइज़ इम्पोर्टेबल हैं या ह्यूमन यूज़ में आ सकती हैं लेकिन वो मुज़र सेहत है, उनकी इजाज़त नहीं है या वो सेहत के असूलों के मुताबिक इम्पोर्ट नहीं की गई, तो उनको तबाह करके जला कर ये मकसद देना मकसूद होता है कि जी ऐसी चीज़ जो होगी वो उसकी इजाज़त नहीं होगी और वो किसी भी सूरत में हमारी कोशिश होगी कि वो आवाम तक ना पहुँचे और ना ही वो मार्केट में हो और उसको इस तरह नज़र आतिश कर दिया जाएगा ताकि एक जो मुल्क के जो लोग हैं वो एक सेहतमंद माहौल में परवरिश पा सकें। सर, हर दफ़ा हम कंपेन भी करते हैं, आगाही भी करते हैं, एजेंसीज कार्रवाई भी करती हैं, फिर भी ये स्मगलिंग का नसूर क्यों ख़त्म नहीं हो पा रहा? बस इसमें कुछ फैक्टर तो ये होता है कि चूँकि इकनॉमिकली ये शायद चीज़ थोड़ी सी वाइबल हो जाती है, लेकिन अभी रिसेंटली कुछ इक़दामात ऐसे किए जा रहे हैं, हमारी टैरिफ लाइंस भी ऐसी की जा रही हैं, ट्रेड को फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो जब लीगल ट्रेड को आप ज़्यादा फैसिलिटेट करेंगे, उसको आसान बनाएंगे तो नेचुरली इस तरफ फिर जो है वो रुझान कम होगा और हम इस तरफ ज़्यादा तवज्जो करेंगे, स्मगलिंग को रोकेंगे तो लीगल ट्रेड जो है वो प्रमोट होगी। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को जो है ना वो फैसिलिटेट करती हैं। बस साहब, ये जो गुज़श्ता साल हैं उसकी निस्बत 2025 तक आप क्या समझते हैं कितना फ़र्क पड़ा है स्मगलिंग की रोकथाम में, और स्मगलर जिस तरह से पहले एक्टिव थे उनको डीएक्टिव आप लोगों ने किया है? देखिए, इस वक्त तो जो 50% से ज़्यादा जो है ना, आप कोई भी इंपोर्ट जो स्मगलिंग प्रोन आइटम है उनकी आप इंपोर्ट निकाल के देख लें, पिछले 2-3 महीनों से उन सब का डाटा ऊपर जा रहा है। तो उसकी वजह ये है, और कुछ अफगान ट्रांजिट ट्रेड में भी गवर्नमेंट ने ऐसे इकदामात किए हैं। फिर हमारी इन्फोर्समेंट जो है थ्रू आउट द कंट्री, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो बाकी हैं उनके साथ हमारा कोऑपरेशन ऐसा चल रहा है। तो इस वक्त तो 50% से ज़्यादा जो है ना वो स्मगलिंग का क्वांटम में रिडक्शन हो चुकी है और मज़ीद के लिए भी एफर्ट हम कर रहे हैं। आयल की स्मगलिंग के हवाले से साबका हुकूमत के दौर में और मौजूदा दौर में भी ये आप लोगों को खुसूसी हिदायत दी गई है, तो स्मगलिंग की जो आयल की है वो रुक गई है कि अभी उसी तरह से है? नहीं, स्मगलिंग तो काफ़ी हद तक कम हो गई है और उसके अंदर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो कि इंपोर्ट किए जा रहे थे और उनको इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के आड़ में इंपोर्ट किया जा रहा था, और जबकि हकीकत में उनको थोड़ा सा चेंज करके उनसे POL प्रोडक्ट्स, पेट्रोल और डीजल बनाया जा रहा था। तो उन सब को भी रोक दिया गया है। तो हुकूमत जो है वो अपने इक़दामात जो POL के सिलसिले में है ना ख़ास तौर पे वो कर रही है और अभी एक डिजिटाइज ऐप मुतारिफ़ करवाई गई है जिसके तहत वो शहरियों को भी अवेलेबल होगी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को भी। पूरे पाकिस्तान में जो लीगल पंप हैं, कोई भी शहरी किसी पंप पे खड़ा होकर अपनी उस ऐप से अप्रोच करेगा और वो ये देख लेगा कि ये पंप लीगल है या नहीं। वो किस तरह से चेक करेगा कि लीगल है? वो उसकी ऐप पे आ जाएगी। वो ऐप अभी उसकी सॉफ्ट लॉन्च हो चुकी है 2 हफ्ते में जी। तमाम रजिस्टर, अगर कोई पेट्रोल पंप उस ऐप में नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि वो इलीगल अनऑथराइज्ड पंप है। वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उसको बंद भी करेगी और जो आम शहरी है उनसे ये रिक्वेस्ट होगी कि वो उससे पेट्रोल या डीजल बिल्कुल न खरीदें। अच्छा, बाज़ औक़ात रजिस्टर्ड पेट्रोल पंप के अंदर भी स्मगल हो के पेट्रोल जो है उनको फ़रोख्त किया जाता है या वो लेकर आते हैं, तो उनके लिए क्या? जी, उनके लिए दूसरी स्टेज पर यह है कि हमने जो सारे फ्यूल स्टेशन हैं, हमने ओगरा के साथ भी बात की है, तमाम जो पंप्स हैं उनको डिजिटाइज़ किया जा रहा है और उनकी जो सेलिंग जो इक्विपमेंट है वो सारे का सारा उसकी डाटा जो है वो डायरेक्ट ट्रांसमिट होगा हमारे पास। तो उससे ये पता लग जाएगा OMC के डाटे को जब आप उसके साथ मैच करेंगे कि ये सिर्फ लीगल प्रोडक्ट बेच रहा है या ये दूसरी प्रोडक्ट्स भी सेल कर रहा है। अच्छा, एक और मसला दरपेश होता है कि स्मगल हो जाती हैं चीज़ें, बाज़ार के अंदर फ़रोख्त हो रही होती हैं,
ان کے تدارک کے لیے کسٹم حکام کیا کرتا ہے, کس طرح سے کارروائی؟ یہ تو ہمارا بڑا کلیئر پالیسی ہے کہ جی اب تو کہیں پہ بھی ہوگا سامان تو ہم جائیں گے. ابھی ریسنٹلی لاسٹ ویک میں ہم نے ملتان, فیصل آباد, لاہور, پشاور چاروں جو بڑے شہر ہیں وہاں ایک ہی ہم نے ویک میں ایک ساتھ ہم نے کاروائیاں کی, اور وہ ہم نے جو آؤٹ لیٹس تھے جہاں پہ یہ چیزیں دکانوں میں یا چھوٹے گوڈاؤنز میں اکٹھی کی گئی تھیں وہ ہم نے پکڑی ہیں, اور وہ 1 ارب سے زیادہ مالیت کا سامان ہے. تو یہ تو ہماری طرف سے بڑی کیٹیگورک پالیسی ہے کہ اسمگلنگ کا سامان چاہے کہیں پہ بھی ہوگا وہ ہم اس کے پیچھے جائیں گے, اس کو پکڑیں گے, چاہے سمپل ایک شاپ پہ جی پڑا ہو. بالکل بالکل. تو وزیر اعظم نے جو اہداف ابھی دیے تو کیا سمجھتے ہیں, اس کی تیاری کر لی گئی ہے, کیا اہداف ہیں, کس طرح سے ٹارگٹ جی کیا کوشش جاری ہے, ہماری تمام کوشش ہے کہ جو بھی ہمیں ٹارگٹ اسائن کیا گیا ہے ایف بی آر کو, کسٹمز کو, اور خاص طور پہ ہماری انفورسمنٹ فارمیشنز کو, ہم اس کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. جی شکریہ. جیسے کہ آپ نے سنا چیف کلیکٹر کسٹم ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ ہے جی شراب کی بوتلیں جو تقریباً ان کی تعداد 6600 ہے. اب یہ بلڈوزر جو ہے وہ تیار ہے, اور جب اس پر اوپر چلایا جائے گا تو یہ مکمل طور پر جو ہے وہ بوتلیں جتنی بھی ہیں ان کو جو ہے وہ فارے جو نظر کیا جائے گا آتش, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ بھی سامان جو ہے وہ کروڑوں روپے مالیت کا. یہ جو شراب کی بوتلیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ 20 سے 25 کروڑ ان کی مالیت ہے. 6000 بوتلز جو ہیں وہ 600 یہ بوتلز ہیں, اور ان کی مالیت جو بتائی گئی کسٹم حکام کے مطابق وہ ہے 22 سے 25 کروڑ. اسی طرح سے یہ کسٹم حکام یہاں پر موجود ہیں. یہ بلڈوزر بالکل ریڈی ہے بھائی, اور تھوڑی دیر میں یہ بلڈوزر جو ہے وہ اسی طرح سے اس کے اوپر چلے گا. آپ کو لائیو اس کے مناظر دکھاتے ہیں, تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے کہ کس طرح سے یہ سارا سسٹم جو ہے اس کو لائیو جو ہے وہ آپ دیکھیں گے. اور ابھی اس کے علاوہ بھی کسٹم کے یہ عالمی دن پر جو ہے وہ اب لوگوں کو پیچھے کیا جا رہا ہے. اس لیے پیچھے کیا جا رہا ہے کہ یہاں اس کے کچرا, اور جب یہ اوپر بلڈوزر چلے گا تو کوئی کسی کو حادثہ نہ ہو جائے. اب ہم چلتے ہیں دوسری طرف, آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہاں پر کسٹم کی کیا صورتحال ہے اور کس طرح سے جو چیزیں ہیں ان کو بڑی ڈھیر یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. جی یہ ڈھیر کس لیے ہے, یہ بھی کسٹم حکام کی جانب سے کارروائیوں میں سامان پکڑا گیا اور اس سامان کو اب جو ہے وہ نظر آتش کیا جائے گا. یہ تقریباً جو ہے اس میں 15 ٹن 100 ٹن سے زیادہ جو ہے وہ چھالیہ یہاں پر موجود ہے, اور چھالیہ کے علاوہ یہاں پر دیگر جو سامان ہے اس میں کاسمیٹک بھی ہے, اور سگریٹ جو کہ مضر صحت ہے وہ سگریٹ بھی اس میں موجود ہے. اب آپ یہ دیکھیں تو اس کو جب آگ لگائی جائے گی تو دور دور تک اس کے دھوئیں جو ہیں وہ نکلیں گے اور شعلے جو ہیں وہ بھڑکیں گے, اور یہ بہت زیادہ جو ہے امپورٹڈ سگریٹ آپ کو دکھاتے ہیں تھوڑا سا. یہ سگریٹ وہ ہے جو امپورٹڈ ہے, اور یہ دیکھیں جی آپ اس کو دیکھیں, اور یہ سگریٹ چھالیہ یہ برانڈ جو ہیں یہ امپورٹ ہو کے آتے ہیں, جس سے ریونیو جو ہے اس کو نقصان ہوتا ہے, خزانے کو نقصان ہوتا ہے. اس لیے نقصان ہوتا ہے کہ اس کا جو صحیح طریقہ ہے وہ استعمال نہیں کیا جاتا. گورنمنٹ کہتی ہے آپ باہر سے چیز منگوائیں, اس کا ٹیکس دیں اور جمع خزانے میں کروائیں, اور آپ کی یہ چیز جو ہے وہ لیگل ہو جائے گی. یہ چھالیہ جی, چھالیہ اس میں بڑی تعداد میں ہے, اور تقریباً یہ بھی مونگ پھلی, یہ جی وہ غذا ہے جو ہر گھر میں سردیوں میں سوغات ہے, لیکن ابھی کیونکہ یہ نان کسٹم پیڈ تھی اور اس کو ضائع کیا جا رہا ہے, تلف کیا جا رہا ہے. اور یہ دیکھیں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں نیاب ترین جو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ غیر قانونی تھی, اور غیر قانونی ہونے کی وجہ سے ان کو مکمل طور پر آج نظر آتش کیا جائے گا. اس میں آپ آگ کے شعلے دیکھیں گے, اور یہ مکمل طور پر یہ دیگر مضر صحت چیزیں ہیں جو یہاں پر موجود ہیں, اور ان چیزوں کو مسلسل جو ہے وہ نظر آتش کیا جائے گا. اور یہ کیا چیز ہے, یہ کیا ہے؟ اچھا انجیکشن ہے جی, یہ مضر صحت انجیکشن ہے جو کہ آج چلائے جائیں گے. اسی طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پر. یہ جی یہاں یہ شیشہ جو نوجوان تباہ ہو رہی ہے اس شیشے کی وجہ سے, یقیناً آپ کے ارد گرد لوگ جو ہیں وہ شیشہ استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, لیکن حقیقت میں یہ مضر صحت ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ کسٹم نے یہ پکڑا ہے, اور ان کی اوپر پرائس بھی ہے, لیکن یہ نان کسٹم ہے. نان پیڈ کسٹم جو بھی چیز ہوگی کسٹم حکام اس کو ضبط کرتا ہے, اور سالانہ عالمی دن پر اس کو جو ہے وہ چلایا جاتا ہے. اور بھی یہاں پر بڑی تعداد میں جو ہے وہ چیزیں ہیں جن میں نیاب چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. یہ دیکھیں یہ بھی امپورٹڈ ہے جی, آپ مکمل طور پر دیکھ سکتے ہیں. یہ غیر ملکی ہے, لیکن کیونکہ یہ سمگل ہو کے آیا ہے اور بین ہے, اس کو بین کیا ہوا ہے, اور یہ بین ہونے کے باوجود
پاکستان میں اسمگل ہو کر آئے تو اس کو جو ہے وہ مکمل طور پر اب تلف کیا جائے گا، نظر آتش کیا جائے گا اور ایکسپائر ہو جائے، ایکسپائر ہونے کے بعد اس کو تلف کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی اسی طرح سے امپورٹڈ چیزیں ہیں جو مکمل طور پر یہ وہ چیزیں ہیں جی جو ایکسپائرڈ یا پھر اسمگلڈ ہے، تو ان کو بھی اب نظر آتش کیا جائے گا۔ ان کے شعلے جو ہیں وہ آپ کو آسمانوں تک نظر آئیں گے، کیونکہ یہ دیکھنے میں تو قیمتی چیزیں ہیں، لیکن آج آپ کو یہ خصوصی آج ان ٹرانسمیشن میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کس طرح سے یہ کیا چیز ہے، یہ کہوا ہے جی، سبز کہوا آپ کے گھروں میں سردیوں میں بنتا ہوگا، لیکن وہ جائز طریقے سے بنتا ہوگا، یہ ناجائز طریقے سے اور بینڈ یہ اسمگل ہو کر آیا۔ یہ کہوا ہے جی، سبز کہوا، یہ سبز کہوا ہے، سبز کہوا ہے جی۔ اس کی کتنی مالیت ہے؟ یہ کافی کوانٹٹی میں ہے، مالیت اس کی بتانا ذرا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا کیونکہ یہ بہت زیادہ تعداد میں ہے۔ منوں میں ہے؟ یہ کتنے من ہے؟ میرے خیال میں یہ 200-300 من کے قریب ہونا ہے۔ 200-300 من کہوا بازار سے لینے جائیں یا پتی لینے جائیں تو آپ کو کتنی مہنگی ملتی ہے، لیکن سوال پھر وہی موجود ہے کہ یہ ساری چیزیں سمگلڈ ہیں، یہ ساری چیزیں نان کسٹم پیڈ ہیں۔ بہت زیادہ ہم نے اس کو یہ دیکھیں جی، یہ کوئی پرفیوم ہے، کیا ہے یہ ایئر ریموور، ہاں، یہ ہے، یہ بھی بینڈ ایکسپائر ہے اور اسمگلڈ ہے۔ اسمگلڈ ہونے کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ پاکستان میں کسٹم حکام نے پکڑا، پھر آج عالمی دن ہے۔ عہد وہی ہے کہ اسمگلنگ کے تدارک کے لیے اقدامات کرنے ہیں اور کسٹم جو یہاں پر آفیسرز ہیں وہ سارے اس میں دیانتداری سے کام کرتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ بعض اوقات ان کو یہ کیا ہے جی، یہ کوئی نئی چیز ہے، نہیں لگ رہی ہے، کیا ہے جی؟ یہ کوئی میرے خیال میں یہ 2S کی کوئی ایٹم ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی اسمگلڈ ہے۔ اور یہ کون لوگ استعمال کرتے ہیں؟ یہ زیادہ تر نشئی لوگ استعمال کرتے ہیں، منشیات ہے، منشیات فروش جو جتنے بھی اچھا، ہیں تو ان کے لیے اس کی مالی یہ ہے کم کوانٹٹی؟ یہ 50 کے قریب یہ شاپنگ بیگ تھے اچھا، جو ہم نے پکڑے ہیں۔ یہ ان کا پیچھے ہمارے جو کیمرہ بھائی ہیں یہ دکھائیں، یہ خاص قسم کی بڑا ڈھیر لگا یہ ہوا بھرا اس پڑا کا ہے جی، یہ منشیات سے بھرپور چیزیں، لعنت ہے جی منشیات اس معاشرے کی، سوسائٹی کی، اور اس کو آج نظر آتش کیا جائے گا اور عہد کیا جائے گا کہ ان چیزوں سے ہم نے باہر نکلنا ہے۔ اور یہ ڈھیر آپ کو آج کل جو ہے وہ یہ مونگ پھلی، جی مونگ پھلی وہی میں نے کہا سردیوں کی سوغات ہے، لیکن یہاں پر نان کسٹم تھی